السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 24 آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب اور سمجھ میں نہ آنے والا معاملہ تھا کہ ساؤگاری کا گونگا بھکشو سوروپ جی اور پروہت گنجال کے منصوبے کے خلاف نہ صرف جلپنا کی اسیری کی خبر دے رہا تھا بلکہ مجھے اس جگہ تک لے جانے کے لیے تیار تھا جہاں اسے قید کر دیا گیا۔ میرا دماغ چکرا گیا، کہیں اس میں کوئی چال تو نہیں؟ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، تم یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پروہت گنجال کا ڈر نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ساؤگاری میں نہیں رہو گے؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ پھر مدایا نے زمین پر ایک لفظ لکھا، پرائشچت۔ پرائشچت کرنا چاہتے ہو؟ کس بات کا؟ کوئی پاپ کیا ہے تم نے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ندامت اور غم کے آثار تھے۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے کوئی چال نہیں چل رہے تو تمہیں اس کی سوگندھ جس کی تم پوجا کرتے ہو مجھے سب کچھ بتاؤ، تبھی میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس نے زمین پر کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھے، کچھ ہاتھوں سے اشارے کیے، حلق سے آوازیں نکالیں، اس طرح ایک کہانی بیان کی۔ میں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا، کبھی کبھی درمیان میں کچھ پوچھ لیتا۔ جو کچھ میں سمجھ سکا اس کی تفصیل میں آپ کو مدایا کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اس نے بتایا، کچھ برس ہوئے میں نے پروہت گنجال اور شنکر کے ساتھ ریاست منی پور کے ان پوربی قبیلوں کی یاترا کی جو برما کی سرحد کے ساتھ ہیں۔ وہاں سنتھالی قبیلے کے کچھ لوگ بھی رہتے ہیں۔ پروہت گنجال اس قبیلے کے ایک مہنت کے پاس گیا۔ شام کے سمے گنجال نے مجھے جھوپڑے میں بلایا اور کہا، میں شنکر کے ساتھ سرحد پار کر کے برما کے شہر ہمالن میں جاؤں اور وہاں سے ایک آدمی کو اٹھا لاؤں۔ میں شنکر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جس آدمی کو ہمیں لانا تھا وہ دریا کے گھاٹ پر ایک مچھیرے کے جھونپڑے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے ہم وہاں پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں ہم ایک جھونپڑے میں گھسے۔ وہاں صرف 2 آدمی تھے، ایک بوڑھا مچھیرا اور ایک نوجوان برمی۔ بوڑھا بے سدھ سو رہا تھا۔ شنکر اس کے سرہانے کھڑا رہا۔ میں نے مہمان پر ہاتھ ڈالا تو وہ جاگ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ میں نے اسے کندھے پہ اٹھایا۔ بڈھے کی آنکھ بھی نہیں کھلی۔ سب کچھ جھٹ پٹ ہو گیا۔ ہم نے جوان آدمی کو گھوڑے پہ لادا اور رات کے اندھیرے میں سرحد پار کر کے آ گئے۔ وہ برمی آدمی چوٹ کھا کر ایسا بے سدھ ہوا کہ اسے سفر میں ہوش نہ آیا۔ اسی حالت میں نے اسے پروہت گنجال کے سپرد کر دیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد گنجال نے مجھے بتایا کہ مدایا، تم نے جس برمی کا آدمی کو چوٹ لگائی تھی وہ تو مر گیا ہے۔ ابھی سنتالی کے ساتھ جاؤ اور اس کی لاش چنون ندی کے کنارے پھینک آؤ۔ یہ سن کر کہ میرے ہاتھ سے ایک جیتے جاگتے آدمی کا خون ہو گیا ہے، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ رات کے اندھیرے میں ہم نے دوبارہ سرحد عبور کی، دریا کنارے پہنچے اور لاش کو گھاٹ پر پھینک کر واپس آ گئے۔ میں اس آدمی کو نام سے نہیں جانتا، صرف صورت دیکھی تھی۔ آج بھی وہ صورت یاد ہے کیونکہ وہ آدمی میرے سپنے میں آتا ہے۔ اسے خواب میں دیکھ کر مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں خونی ہوں، پاپی ہوں۔ میرا من بہت بے کل رہنے لگا تھا۔ ایک دن پروہت گنجال نے مجھے اپنی زبان کٹوانے کا حکم دیا اور کہا، یہی تمہاری پاپ کا پرائشچت ہے، اپنی آتما کا بوجھ ہلکا کرو۔ برمی آدمی کی موت نے مجھے اتنا بے کل کر دیا تھا کہ میں نے اپنی زبان بھی کٹوا دی۔ لیکن پروہت گنجال اور شنکر بالکل پرسکون تھے۔ ان کے کہنے پر ہی میں نے اس برمی آدمی کو اٹھایا تھا اور ان کو اس کی موت کا کوئی دکھ نہ تھا۔ 4 دن پہلے میں پروہت گنجال کے کمرے میں کسی کام سے گیا، ابھی باہر ہی تھا کہ اس کی آواز سن کر چونکا۔ وہ شنکر کو سمجھا رہا تھا کہ کل کا سورج جلپنا ساؤگاری میں نہ دیکھے، اسے لے کر سویرے ہی نکل جاؤ۔ اسے لے جا کر تھاپا بہادر کے حوالے کر دینا۔ تھاپا بہادر جانتا ہے کہ بندی گھر میں آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر شنکر بولا، جلپنا کا من ٹوٹ جائے گا گرودیو۔ گنجال بولا، اس کا من ہی تو توڑنا ہے۔ وہاں ایک آدمی ایسا ہے جسے دیکھ کر اس کے سر سے پریم کا بھوت اتر جائے گا اور پھر وہ وہی کرے گی جو میں چاہوں گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور گنجال سے پوچھا، کیا جلپنا ساؤگاری سے جا رہی ہے؟ گنجال نے کہا، تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کی آگیا نہیں۔ میں نے اپنے من کی بات کہہ دی۔
بھگوان کی نرتکی ہے وہ، اس کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے۔ گنجال نے مجھے جھڑکا، اپنا منہ بند رکھو، تم تو خود پاپی ہو، خونی ہو، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر پروہت گنجال میری نظروں سے گر گیا۔ میں خونی بھی تھا اور پاپی بھی، لیکن یہ سب میں نے پروہت گنجال کے کہنے پر کیا تھا۔ اب میرے من میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر میں جلپنا کی کوئی سہایتا کر سکوں تو ہو سکتا ہے میرے پاپ کا پراشچت ہو جائے اور میری آتما کو شانتی مل جائے۔ دوسرے دن سویرے پو پھٹتے ہی شنکر جلپنا کو لے کر نکلا۔ میں نے بھی ساؤگاری کو چھوڑا اور چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ جب سورج نکلا تو ہم آگے پیچھے شمالی پربت کے حاشیے پر سفر کر رہے تھے۔ جلپنا چپ چاپ خچر پر سوار تھی، لگتا تھا سو رہی ہے۔ راستہ بڑا کٹھن تھا، پہاڑ بہت ہی بلند تھے اور ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ گھاٹیوں کے بیچ میں چلنا بھی جان جوکھوں کا کام تھا۔ دھند چھٹی تو میں نے دیکھا شنکر کا رخ کانگٹو کی طرف تھا۔ یہ راستہ تبت کو جاتا ہے۔ 14-15 میل کا دشوار گزار سفر کرنے کے بعد ڈھلتی دوپہر کے وقت شنکر کانگٹو کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ گھاٹی کی وادی میں پہنچا تو وہاں کئی چھوٹے چھوٹے سے گھروندے تھے۔ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک پہاڑی خانقاہ سی تھی جس کے آس پاس حجرے یا گھروندے بنے تھے۔ شنکر خچر کی لگام تھامے خانقاہ کے دروازے پر آیا۔ ایک ادھیڑ عمر قبائلی سردار پہاڑی خانقاہ کے دروازے پر آیا جس نے شنکر کا سواگت کیا۔ میں کافی دور سے ایک چٹان کی اوٹ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسی لیے ان کی باتیں نہ سن پایا۔ وہ سب خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ میں سمجھ گیا یہی وہ بندی گھر ہے جس میں بھگوان کی نرتکی کو قید کیا گیا ہے۔ شام ہونے والی تھی، میں اس گھاٹی سے واپس چل پڑا۔ رات ایک پہاڑی غار میں بسر کی۔ دوسرے دن رتنا گری میں آ گیا مگر ساؤگاری کے اندر نہیں گیا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ واپس آنے والے ہیں۔ اگلی شام میں نے آپ کو پیگو اور سائسو کے ساتھ آتے دیکھا مگر ان کی موجودگی میں کچھ کہنا بتانا مناسب نہ تھا۔ میں نے سوچا آپ سیر کے لیے کسی سمے ساؤگاری سے نکلیں گے تو ملاقات کروں گا، تو آپ سے آج ملاقات ہو گئی۔ مدایا کی یہ کہانی سن کر میرا جی چاہا اسی وقت کانگٹو کی طرف روانہ ہو جاؤں، مگر مجھے یہ سفر سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا مدایا، کل سورج نکلنے پر انات بن میں میرا انتظار کرو، میں سیر کے بہانے ساؤگاری سے نکلوں گا، کیونکہ اس عمارت سے نکلنے کا وہی ایک راستہ ہے۔ اس نے اشاروں سے بتایا وہاں سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے جو شمال مغربی کونے میں ہے۔ میں نے تعجب سے کہا کدھر؟ اس نے زمین پر ایک نیا لفظ لکھا، باؤلی۔ میں نے کہا کیا وہاں کوئی باؤلی بھی ہے؟ اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اس باؤلی میں اتر جاؤں گا تو ساؤگاری سے نکل آؤں گا۔ کل پو پھٹنے سے پہلے جب ساؤگاری کے باسی سو رہے ہوں گے میں اسی راستے سے نکلوں گا، تو مجھے وہیں ملنا۔ مدایا نے اپنے سر کو اوپر نیچے جنبش دی جس کا مطلب یہ تھا وہ باہر میرا انتظار کرے گا۔ گونگے مدایا سے رخصت ہو کر میں نے ساؤگاری کا راستہ لیا۔ تمام وقت سوچتا رہا جس پہاڑی خانقاہ میں جلپنا کو رکھا گیا اسے وہاں سے نکال لانا کوئی آسان کام نہیں۔ اگر وہ واقعی کوئی بندی گھر ہے تو ضرور وہاں پہرے دار بھی ہوں گے۔ ساؤگاری میں داخل ہوا تو شاسترو سے صحن میں ہی ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا مالک بہت پریشان ہیں پربھو۔ کیوں؟ آپ نے دوپہر کا کھانا جو نہیں کھایا، پہلے ان سے مل لو۔ مل لوں گا، مگر یہ بتا جلپنا سے تیرا رابطہ ہوا کہ نہیں؟ من کے تار نہیں ملے پربھو۔ یہ کہہ کر وہ اداس ہو گیا۔ شاسترو، کیا ساؤگاری میں کوئی باؤلی بھی ہے؟ ہے، مگر وہاں تو جلپنا نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں باؤلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کل دکھا لاؤں گا۔ ارے کل نہیں، ابھی دکھا۔ کیا مالک سے نہیں ملو گے پربھو؟ نہیں، پہلے باؤلی دیکھوں گا۔ شاسترو چپ چاپ میرے آگے آگے چلنے لگا۔ پربھو، باؤلی پر جانے کا راستہ گونا دادا کے محلے سے گزرتا ہے۔ وہ لوگ ہمیں جاتے دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو آپ یہیں ٹھہریں، میں بھاگ کے چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ بھاگم بھاگ چابی لے کر آیا اور ایک تنگ سی راہداری میں داخل ہو گیا۔ یہ راہداری پتھر کے ایک زینے پہ ختم ہوتی تھی جو اوپر جاتا تھا۔ یہاں سے ہم دوسری منزل پر پہنچے، گھوم کر دوبارہ نیچے اترے اور سروپ جی کے بالا خانے کی طرف سے ہوتے ہوتے آگے نکلے۔ یہ زینہ اتر کے ہم تاریک سی ریوڑی میں پہنچے جسے شاید برسوں سے کھولا نہیں گیا تھا۔
شاسترو نے اس کا تالا کھولا تو یہ ساؤگاری کا پچھلا صحن تھا۔ ساؤگاری کا یہ حصہ ویران پڑا تھا، کہیں کہیں گھاس اور خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس عقبی صحن کے ایک کونے میں سرخ پتھروں سے بنی ایک باولی تھی جسے موٹے موٹے چوبی تختوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس کے کناروں پہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک تختہ ہٹایا تو باولی میں اترنے کی پتھریلی سیڑھیاں دکھائی دیں۔ یہ سیڑھیاں 13-14 فٹ کی گہرائی تک جا رہی تھیں۔ میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو شاسترو بولا، پربھو اندر جا کے کیا کرو گے؟ باولی برسوں سے بند پڑی ہے، اگر اندر کوئی سانپ ہوا تو؟ ارے شاسترو، بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ اندر سے کیسی ہے۔ ایک تو شام کا اندھیرا، اس پر باولی کی چھت جو رہی سہی روشنی کو بھی اوپر ہی روک رہی تھی، اندر گہری تاریکی تھی۔ پھر بھی اس تاریکی میں میری نظروں نے سرنگ کا دہانہ ڈھونڈ لیا جس کا رخ پچھم کی جانب تھا۔ سرنگ کے اندر کچھ دکھائی نہ دے سکا۔ میں نے باولی کے فرش پہ کھڑے ہو کر اچھی طرح جائزہ لیا، پھر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، جلپنا یہاں نہیں ہے۔ مگر پربھو، آپ جلپنا کو ڈھونڈنے کب آئے ہو؟ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، اس باولی میں باہر نکلنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ میں ہنس کر خاموش رہا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں بولا، ارے شاسترو، ساؤگاری میں داخل ہونے کا راستہ تو آتے ہی دیکھ لیا تھا، سوچا آج باہر نکلنے کا راستہ بھی دیکھ لوں۔ لیکن پربھو، اس رستے سے جاؤ گے کہاں؟ جلپنا کے پاس۔ حیرت سے شاسترو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایک دو پل اسی طرح کھڑا رہا، پھر بولا، وہ ہے کہاں؟ جہاں بھی ہوگی وہیں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور جس رستے سے ہم گئے تھے اسی رستے سے واپس ہو لیے۔ سروپ جی سے کھانے کی میز پر ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھ کر ان کی پریشانی کچھ دور ہو گئی۔ کھانے کے دوران بات چیت بہت کم ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تھاروکیشپ، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ میں نے صرف ایک لفظ کا جواب دیا، نہیں۔ جلپنا پر سب مصیبت انہی کے کارن آئی تھی۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جلپنا اب ساؤگاری میں واپس آئے یا مجھ سے ملے، اس لیے میرا دل ان کی طرف سے کچھ میلا ہو گیا تھا۔ سروپ جی بڑے دور اندیش آدمی تھے۔ انہوں نے میرے چہرے سے بھانپ لیا کہ میں کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہوں۔ کہنے لگے، ساؤگاری میں میرے خاندان کا ماضی دفن ہے، میں دکھوں کی ڈھیری پہ بیٹھا ہوں۔ تمہارے آنے سے ایک آس بن گئی ہے، مجھے چھوڑ کر کہیں چلے مت جانا۔ آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اب تو ساؤگاری ہی میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں اور سندر متی کو اپنے دکھ دے کر مرنا نہیں چاہتا۔ میرے دکھ میرے ساتھ ہی جل جائیں تو اچھا ہے، تاکہ تم دونوں سکھ کا جیون گزارو۔ آپ نراش نہ ہوں، دکھ سکھ دھوپ چھاؤں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔ بھگوان کرے آپ کو دادا کی طرح لمبی عمر ملے۔ میرے یہ الفاظ ان پر بجلی کی طرح گرے، ان کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، گویا میں نے ان پر تلوار چلا دی۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ساگر ساؤ جی جیون کے جس عذاب میں مبتلا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص موت کو ترجیح دیتا۔ اس کا بڑھاپا دیکھنے والوں کے لیے عبرت تھا۔ سروپ جی میری زبان سے لمبی عمر کی دعا سن کر تڑپ اٹھے۔ تھاروکیشپ، مجھے جینے کی بددعا نہ دو، میں لمبی عمر نہیں چاہتا۔ میں نے انہیں اٹھ کر سنبھالا۔ ان کا شریر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ بھی دادا کی طرح۔ انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، مگر تم نے دادا کا نام لیا تو نوالا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دادا کی لمبی عمر تو قدرت کا انتقام ہے، اور یہ انتقام طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ سروپ جی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں سوچنے لگا، کیا وہ کسی پاپ یا اتیاچار کی سزا بھگت رہا ہے؟ یہ ایک اچنبھے کی بات تھی کہ اگر دادا قدرت کے انتقام کا شکار تھا تو سروپ جی اس کی اتنی عزت کیوں کرتے تھے؟ اس کے ہر حکم کے سامنے سر کیوں جھکا دیتے تھے؟ اسے تنہا ساؤگاری میں چھوڑ کر کبھی نکلتے کیوں نہ تھے؟ اس کی ہر بات یوں مانتے تھے جیسے وہ ان کا دیوتا ہو۔ یہ برتاؤ دادا کی غیر معمولی شخصیت کی نشاندہی کرتا تھا۔ میں نے سروپ جی کو کرسی پر بٹھایا اور ان کی دلجوئی کے لیے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، بھگوان دادا کی مشکل آسان کر دے گا۔ آج کل تو وہ کچھ بدلے بدلے اور خوش دکھائی دیتے ہیں۔ سروپ جی بولے، وہ اس لیے خوش نظر آتے ہیں کہ سندر متی سے تمہارا بیاہ ہو گیا ہے اور تم دونوں نے ساؤگاری کی بجائے باٹی پارا کی حویلی میں لگن رات منائی ہے۔ تم جانتے ہو سندر متی میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اپنے خاندان کے مخصوص حالات کی وجہ سے
میں تو 1.5-2 سال پہلے ہی اس کی شادی کر دینا چاہتا تھا تاکہ ساؤگاری کو اس کا وارث مل جائے اور میں اطمینان کے ساتھ جان دے سکوں، مگر دادا نے مجھے اس کا بیاہ کرنے سے روک دیا اور کہا وہ اپنا بر خود ڈھونڈ لے گی۔ تم یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دادا سندر متی سے بہت ہی پیار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس کے اندر کسی دیوی کی آتما ہے۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ سندر متی دادا کے سامنے ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کیے دیوی کی طرح کھڑی تھی اور وہ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اس کے روپ میں دراصل ایک دیوی نے جنم لیا ہے۔ سندر متی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی۔ تم خود سوچ سکتے ہو کیشب، جب وہ سندر متی کو دیوی مانتے ہیں تو تمہارے بارے میں ان کا وچار کیا ہوگا؟ میں اس انکشاف پر نقش حیرت بن گیا۔ سندر متی کبھی کبھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے ایک دیوی کی طرح کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ اس میں یہ شعور اس کے دادا نے اجاگر کیا تھا۔ سروپ جی نے ایک اور انکشاف کیا۔ دادا اب میری بات نہیں سنتے، ان کی ساری توجہ سندر متی پر اور تم پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر آپ ان کے پوتے اور ساؤگاری کے رکھوالے ہیں۔ میں تو ڈوبتی ہوئی شام ہوں، تم اور سندر متی ایک چڑھتی ہوئی صبح ہو۔ اگر دادا مجھے اور سندر متی کو اتنا ہی چاہتے ہیں تو ہم دونوں بھی کوشش کریں گے کہ ان کے بڑھاپے کو سکھی رکھیں اور وہ ہمارے ہی ہاتھوں پر لوگ سدھاریں۔ جس طرح دادا کی عمر والے فکرے سے سروپ جی پر بجلی سی گری تھی، اسی طرح دادا کے پرلوک سدھار جانے کی بات سن کر سروپ جی مطمئن سے ہوئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا۔ کیشب بیٹے، بھگوان تمہاری زبان مبارک کرے، دادا تمہارے ہی ہاتھوں پر لوگ سدھاریں۔ جس دن وہ کال روپی ساگر میں جائیں گے، ان کی اور ہماری نجات کا دن ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک انوکھا خیال ابھرا۔ میں نے پوچھا، اگر میں بھگوان کی مورتی ڈھونڈ لاؤں اور دادا اس مورتی کو چھو لیں تو کیا ان کا روگ جاتا رہے گا؟ سروپ جی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، ان کا روگ سدا کے لیے دور ہو جائے گا اور وہ خوشی سے پران تیاگ دیں گے، کیونکہ مورتی کی تلاش ہی ساؤ پریوار کے دکھوں کا مقصد حیات ہے۔ مورتی مل جائے تو دادا کے جیون کا عذاب کٹ جائے گا۔ اس کے بعد ساؤگاری کے مندر میں ناچ پوجا کی گھنٹیاں بھی نہیں بجیں گی اور کسی نرتکی پر بھگوان کی خاطر سدا کنواری رہنے کی پابندی بھی نہیں ہوگی۔ سروپ جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، تھارو کیشب، بعض باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، پھر بھی تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ میرے برتاؤ سے اگر تمہارے من میں کوئی ملال آیا ہو تو اسے بھلا دینا۔ مجھے ساؤگاری میں وہی کرنا پڑتا ہے جو دادا کی مرضی ہو۔ اس عمر میں بھی جب وہ چل پھر نہیں سکتے، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ساؤگاری پر انہی کا حکم چلتا ہے۔ میں تو اس بساط کا ایک مہرہ ہوں، دادا کے ہاتھ مجھے چلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے اور پیگو کو ہدایت کر گئے کہ وہ میرے آرام کا خیال رکھے۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ کل صبح پو پڑتے ہی ساؤگاری سے نکل جاؤں، مگر جانے سے پہلے چاچا چکروتی سہائے کا مسودہ اور نکلی مورتی جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا، اسے کہیں محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اٹیچی کھول کر دونوں چیزیں نکالیں اور انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ لیا۔ انہیں اپنے اوور کوٹ کی جیب میں چھپا کر نکلا ہی تھا کہ راہداری میں پیگو سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جو زینے کا دروازہ بند کر کے لوٹ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولا، کیا باہر جا رہے ہیں صاحب؟ میں نے بتایا، تھوڑی دیر نیچے چہل قدمی کروں گا، دروازہ کھلا رکھنا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نیچے آیا اور سیدھا شاسترو کے حجرے تک پہنچا۔ اتنی رات کو اپنے دروازے پر مجھے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ ارے بھوتنے، دیکھتا کیا ہے؟ کیا اندر آنے کو نہیں کہے گا؟ یہ بتا شاسترو، تیرے پاس کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے جہاں تو میری ایک امانت رکھ سکے؟ شاسترو کی نظریں اپنے حجرے کا طواف کرتی ہوئی کھاٹ کے پیچھے والی دیوار کے خالی آتش دان پہ جا کر ٹک گئیں۔ اس کی چمنی کے اندر دیوار کا ایک پتھر گر جانے سے کافی بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ وہاں کسی کا دھیان آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مگر پربھو، ایسی کون سی امانت ہے جو میرے پاس رکھوانا چاہتے ہو؟ یہ ایک کتاب ہے اور ایک مورتی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا، میں تو سمجھا تھا ہیرے موتی رکھواؤ گے۔ میں نے اس کو پوٹلی دے کر کہا، یہ دنیا بھر کے ہیرے موتیوں سے زیادہ مہنگی ہے، اپنے جیون کی سب سے قیمتی پونجی تیرے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ بونے شاسترو نے پوٹلی پکڑی، لالٹین اٹھا کے آتش دان کے ایک کونے میں رکھی اور اندر گھس گیا، پھر کسی بندر کی طرح غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد نمودار ہوا،
تو اس کے سر، بال، منہ سب پر کالک لگی تھی۔ باہر نکل کے اس نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ پربھو، آپ کی امانت ایسی جگہ رکھ دی ہے جہاں میرے سوا کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے شاسترو، اپنا حلیہ ٹھیک کرنا مت بھول جانا کہیں۔ حلیہ تو ابھی ٹھیک کر لوں گا، مگر لوگ دوسروں کے پاس امانتیں اس سمے رکھواتے ہیں جب کہیں باہر جا رہے ہو۔ کیا آپ بھی کہیں باہر جا رہے ہو پربھو؟ ہاں، یہی بتانے آیا ہوں۔ جل پنہ کہیں دور ایک پہاڑی خانقاہ میں قید کر دی گئی ہے۔ میں نے اس کا کھوج لگا لیا ہے۔ کل پو پھٹنے سے پہلے باؤلی کے راستے ساؤگاری سے نکل جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے واپسی میں 2 یا 3 دن لگ جائیں۔ سروپ جی میرے بارے میں پوچھیں تو کچھ بتانا نہیں۔ ہاں، انہیں تسلی ضرور دینا کہ میں لوٹ آؤں گا۔ میرے پاس زیادہ سمے نہیں ہے، پیگو اوپر انتظار کر رہا ہوگا۔ میں لوٹوں گا تو اوپر کا دروازہ بند کرے گا، اس لیے اب چلتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ 3 بج رہے تھے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر تیار ہونے میں صرف چند منٹ لگائے، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کھانے والے کمرے سے ہوتا زینے کی طرف بڑھا۔ زینہ اتر کر ایک پل کے لیے گوچی ساؤ کے مجسمے کے پاس رکا، پھر اسے پرنام کرتا ہوا راہداری سے گزرا۔ ڈیوڑی سے نکل کر اندھیرے میں میں نے ایک گول مٹول سا سایہ دیکھا۔ وہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ قریب آیا تو بولا، رک کیوں گئے پربھو؟ یہ بونا شاسترو تھا۔ میں نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر سرگوشی میں کہا، ارے تو اس سمے یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ کا انتظار۔ وہ کیوں؟ میں نے سوچا کہیں آپ راستہ نہ بھول جاؤ، باؤلی تک آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ اوپر نیچے کی سب راہداریوں کے گھماؤ پھراؤ میرے ذہن میں تھے، پھر بھی شاسترو ساتھ ہی آ گیا تھا جس سے مجھے بڑا سہارا مل گیا۔ ہم دونوں اندھیرے میں بھوتوں کی طرح چلتے ہوئے ڈیوڑی سے نکلے، اگبی صحن کی پٹی عبور کر کے باؤلی پر پہنچے۔ ہولے سے سرخ پتھروں کی باؤلی سے ایک چوبی تختہ ہٹایا۔ میں ٹارچ لے کر اترا تو شاسترو دھیرے سے بولا، پربھو، جل پنہ کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہو، بھگوان آپ کی رکشا کرے۔ بس شاسترو، تو پرارتھنا کرنا۔ میں تو آج رات بھی پرارتھنا ہی کرتا رہا ہوں، ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا۔ شاسترو کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی، ساتھ ہی اس نے ایک پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ ارے یہ کیا ہے؟ سفر پر جا رہے ہو پربھو، سفر میں بھوک بھی لگتی ہے، میں نے تھوڑا سا بھوجن باندھ دیا ہے، رستے میں کھا لینا۔ میں نے پوٹلی پکڑ لی، شاسترو کا شکریہ ادا کیا اور ٹارچ کی روشنی میں باؤلی کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ پوری 21 سیڑھیاں اتر کر تہہ میں پہنچا اور سرنگ کے دہانے پر روشنی کا دائرہ پھینکا۔ دہانے کا ایک پتھر کھلا ہوا تھا۔ میں اسی سرنگ میں داخل ہو گیا، جو تقریباً نصف فرلانگ لمبی تھی۔ اس میں آسانی سے چل پھر سکتا تھا۔ یہ سرنگ ایک چکر دار گول زینے پہ ختم ہوئی۔ اس کی زینے پر چھت تھی، مگر چھت میں ایک شگاف نظر آ رہا تھا جہاں سے آسمان نظر آتا تھا۔ اوپر روشنی ڈالی تو مدایا کا چہرہ نظر آیا، وہ اوپر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں اطمینان سے اوپر چڑھا۔ اب میں ساؤگاری کی پچھلی فصیل کے پاس کھڑا تھا۔ میرے نکلتے ہی مدایا نے وہ بھاری پتھر چھت کے شگاف میں دوبارہ فٹ کر دیا جسے اٹھا کر اس نے میرے باہر نکلنے کا رستہ بنایا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے گونگے مدایا کی خیر خبر پوچھی تو اس نے سب ٹھیک ہے کا سگنل دیا۔ یہاں سے ہمارا وہ سفر شروع ہوا جسے کانگٹو کے آس پاس کہیں ختم ہونا تھا۔ وادیوں اور پہاڑوں سے دھند اٹھ رہی تھی۔ اسی دھند میں ہم اتر کی جانب ہو لیے۔ سفر طویل نہ تھا، مگر پہاڑی راستے بڑے کٹھن اور دشوار گزار تھے۔ شمالی پہاڑوں کا سلسلہ 18,000 فٹ بلند ہے اور یہ چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ برفانی ہواؤں میں ٹھٹھرتے ہوئے ہم دوپہر کے قریب کانگٹو پہنچے۔ گھاٹی کی اوٹ میں پہنچے تو دور سے پہاڑی خانقاہ نظر آ گئی۔ اس کے ارد گرد پتھر کے کئی گھروندے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آمنے سامنے کوئی 12-13 پتھر کے گھروندے تھے، جن کی وجہ سے ایک گلی سی بن گئی تھی۔ جہاں یہ گلی ختم ہوتی تھی وہاں خانقاہ کا بڑا دروازہ تھا۔ یوں سمجھنا چاہیے یہ گھروندے دراصل خانقاہ کے حفاظتی حلقے تھے۔ اس وقت گلی خالی پڑی تھی، مگر خانقاہ کے دروازے پر ایک قبائلی بیٹھا تھا۔ اس کے نزدیک ہی پہاڑی نسل کا ایک خونخوار کتا موجود تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا استبل تھا جس میں کچھ خچر اور گھوڑے تھے۔ ہم نے گھاٹی کی اوٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور سوچنے لگے اب کیا کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب تو یہ تھی کہ مدایا کو لے کر جو ساؤگاری کے بھکشوؤں میں تھا، سیدھا خانقاہ میں جاؤں اور سرتار تھاپا سے کہوں
کہ پروہت گنجال نے جلپنا کو واپس بلایا ہے۔ شنکر بھی گونگے مدایا کو گنجال کا ایلچی سمجھے گا، مگر میری موجودگی اسے شک میں ڈال سکتی تھی۔ دوسری ترکیب یہ تھی ہم دونوں چوری چھپے خانقاہ میں داخل ہوں اور تھاپا کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جلپنا کو چھڑا لائیں۔ یہ ترکیب خطرناک تھی۔ ہم صرف دو تھے اور خانقاہ کے اندرونی نقشے سے واقف نہ تھے۔ یہ بھی علم نہ تھا کہ اندر کتنے آدمی ہوں گے۔ اگر یہ خانقاہ واقعی ایک بندی گھر ہے تو اس کے پہرے دار خالی ہاتھ نہ ہوں گے، ان سے مقابلہ بھی آسان نہ ہوگا۔ درہ نما وادی سے کچھ دور ایک چراگاہ میں بھیڑیں چرتی دکھائی دیں۔ ایک چرواہا ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا شاید چرواہے سے کچھ کام کی باتیں معلوم ہو سکیں۔ میں نے مدایا کو وہیں چھوڑا اور نشیب میں اتر گیا۔ چرواہے کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سوچ لیا کہ اپنے آپ کو بھولا بھٹکا اور بھوکا مسافر ظاہر کروں گا۔ جوں ہی میں چٹان کے حلقے سے نکل کر چراگاہ میں داخل ہوا، دور سے کتا بھونکا۔ اس کی آواز پر چرواہے نے فوراً اپنی کمان اٹھا لی اور ترکش سے تیر نکال کر چلہ کھینچا۔ اس نے میرا نشانہ لیا تو میں نے فوراً سر جھکا لیا اور کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چرواہا میرے جھکنے اور ہاتھ جوڑنے سے سمجھ گیا کہ میں ایک بے ضرر مسافر ہوں۔ اس نے کتے کو پکارا تو کتا فوراً ہی رک گیا۔ میں ہولے ہولے چلتا چرواہے کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ چرواہے کے روپ میں ایک نوجوان خوش شکل قبائلی لڑکی ہے۔ اس نے مجھے حیرت اور دلچسپی سے دیکھا۔ چند لمحوں بعد آسام کی قبائلی زبان میں نے اسے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور رستہ بھول گیا ہوں۔ وہ میری بات سمجھ گئی اور اسی زبان میں بولی، کہاں جاؤ گے؟ روپا۔ روپا تو یہاں سے 2 دن کی مسافت پر ہے۔ تم اس وقت کانگٹو میں ہو۔ کانگٹو؟ میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر پریشانی کا اظہار کیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی، چنتا نہ کرو، میں تمہیں اپنی بستی میں لے چلتی ہوں۔ رات وہیں ٹھہرو، سویرے چلے جانا۔ یہ سن کر میں نے خوف سے کہا، سنا ہے ادھر ایک قبیلہ بھولے بھٹکے مسافروں کو لوٹ لیتا ہے، انہیں اپنا بندی بنا لیتا ہے۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر وہ نشانے پر بیٹھا۔ لڑکی پریشان سی ہو گئی۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی، بولی، جب میں تمہارے ساتھ ہوں گی تو کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میرا باپو بڑا سخت ہے۔ کون ہے تمہارا باپو؟ تھاپا بہادر، بستی کا سردار۔ میں یہ سن کر چونکا کہ وہ تھاپا بہادر کی لڑکی ہے، اور وہ یہ سمجھی کہ میں تھاپا بہادر کا نام سن کے ڈر گیا ہوں۔ میں نے کہا، تم بستی کے باہر کوئی جگہ بتا دو جہاں میں رات بسر کر سکوں۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ ایک جگہ ہے تو صحیح، مگر رات کیسے کاٹو گے؟ تمہارے پاس کوئی کمبل بھی نہیں اور وہاں جلانے کے لیے لکڑیاں بھی نہیں ہوں گی۔ یہاں رات کو بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ میں نے کہا، چنتا نہ کرو، میرا اوور کوٹ بڑا گرم ہے، بس تم رات کاٹنے کی جگہ بتا دو۔ بولی، آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب مجھے اس کی تعریف کی سوجی اور میں نے کہا، تم بہت اچھی ہو۔ وہ کچھ شرما سی گئی۔ مجھے معاملہ دلچسپ نظر آیا۔ میں نے سوچا اگر لڑکی پہ تھوڑی سی توجہ دوں تو شاید یہ میرے زیادہ کام آ سکے۔ میں نے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ بانکی۔ بڑا سندر نام ہے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے پردیسی کہہ لو۔ پردیسی نام نہیں ہوا کرتا، اصل نام بتاؤ۔ تھارو کیشپ۔ وہ مسکرائی۔ پھر میں تمہیں پردیسی تھارو کہوں گی۔ میں بھی اسے دیکھ کے مسکرایا۔ وہ مجھے ایک غار نما گھروندے میں لے آئی۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ ایک پہاڑی گھر تھا، صرف اس کا دروازہ نہیں تھا۔ بولی، اندھیرا ہو جائے تو میں تمہارے لیے کھانا اور کمبل بھی لے آؤں گی۔ وہ مجھ میں خاصی دلچسپی لے رہی تھی۔ اچانک میں نے کہا، بانکی، اگر کوئی پردیسی تم سے پیار کرنے لگے تو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، تھاپا بہادر اسے جان سے مار دے گا۔ 3 برس پہلے ایک پردیسی رستہ بھول کر یہاں آ گیا تھا۔ میری بڑی بہن رنگی اسے ملنے لگی۔ پردیسی کو اس سے پیار ہو گیا، مگر ایک رات تھاپا بہادر نے دونوں کو ملتے دیکھ لیا۔ اس نے پردیسی کو رنگی کے سامنے ہی مار ڈالا، گھر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ بیچاری اس پردیسی کے غم میں مر گئی۔ یہ کہتے کہتے وہ غمگین ہو گئی۔ نہ میں آگے بڑھا نہ وہ آگے آئی۔ ہمارے درمیان جو فاصلہ تھا وہ قائم رہا۔ آگے پیچھے چلتے ہم اس گھر سے نکلے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اسے مدایا کی موجودگی سے آگاہ کر دوں۔ میں نے کہا، میرے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے مگر بول نہیں سکتا بیچارہ۔ بانکی بولی، میں تو صرف ایک آدمی کا کھانا اور ایک ہی کمبل لا سکتی ہوں۔ کوئی بات نہیں،
ہم دونوں ایک ہی کھانے اور ایک ہی کمبل میں گزارا کر لیں گے۔ وہ چراگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ میں نے مداحہ کے پاس آ کر اسے بتایا کہ اتفاق سے تھاپا بہادر کی بیٹی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اس نے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ دکھائی ہے، اگر کہو تو وہیں چلتے ہیں۔